سپائے راکس کے سب معزز سامعین کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے سامنے ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور اس ہماری سٹوری کا نام ریڈ الرٹ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سٹوری پہلی سٹوریوں کی طرح پسند آئے گی۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی پہلی ایپیسوڈ کی طرف۔ ریسٹ ہاؤس پر یہ کال دوپہر کے بعد موصول ہوئی تھی۔ معمول کے مطابق وہ شہر کا چکر لگا کر ابھی واپس لوٹا تھا۔ شہر کیا تھا؟ بامشکل 15-20 ہزار کی آبادی تھی۔ ایک چھوٹی سی مارکیٹ، ٹاؤن کمیٹی، دفتر اور پولیس اسٹیشن، لیکن اس کی اہمیت لاکھوں کی آبادی والے شہر سے زیادہ تھی۔ کم از کم دشمن کے نزدیک تو ایسا ہی تھا۔ اسے اس سے زیادہ محفوظ علاقہ اور کہاں میسر آتا؟ سینکڑوں کلومیٹر پھیلا صحرائی علاقہ جس میں میلوں پانی کا نام و نشان دکھائی نہیں دیتا تھا، اور جہاں سرحدی چوکیاں بھی میلوں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ رات اور دن کے بھی حصے میں زوردار جکھڑ چلتے تو دور دور تک گہرے سرخ رنگ کا اندھیرا چھایا جاتا تھا جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ ایسے میں یہاں راستہ صرف ستاروں پر آسمان دکھاتا تھا۔ مقامی گائیڈ ان ستاروں کی رہنمائی میں صدیوں سے اپنا راستہ اور منزلیں کھوجتے آئے ہیں۔ یوں تو پاکستان اور بھارت کی سینکڑوں میل لمبی سرحد کے ساتھ ساتھ آر پار سرحدوں کے بھیدی مل جاتے ہیں جو اسمگلروں اور ایجنسیوں کے گائیڈ کی خدمات سر انجام دیا کرتے تھے، لیکن اس علاقے میں دونوں طرف چند نام ایسے تھے جن پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آباء و اجداد کے دور سے یہی کام کرتے آ رہے تھے۔ گو کہ سرحدی علاقہ قائم ہونے کے بعد ان کا کام کی نوعیت بدل گئی تھی، لیکن ابھی تک انہوں نے اپنا پیشہ نہیں چھوڑا تھا۔ را نے گزشتہ 3-4 ماہ سے اس علاقے میں 3-4 نئے لانچنگ پیڈ جاسوسوں کو سرحد عبور کروانے کے خفیہ مقامات قائم کر لیے تھے، اور اس راستے سے وہ تربیت یافتہ دہشت گردوں کو پاکستانی سرحد میں داخل کرتے تھے، جہاں سے مقامی ایجنٹوں کے ذریعے وہ پھر اپنے اپنے ٹارگیٹ ایریا میں پہنچا دیا جاتے تھے۔ کیپٹن جمشید نے چند ماہ قبل اپنی کمانڈو ٹریننگ مکمل کی تھی۔ یہ اس کا آخری کورس تھا جس میں اس نے پیرا ٹروپر تربیت حاصل کی تھی، اور اب اسے فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ کا انچارج بنا کر اس علاقے میں بھیجا گیا تھا۔ جمشید کے جہاں آنے کے بعد سے دوسری طرف کے لوگ محتاط ہو گئے تھے۔ ان کی توقعات کے بعد برعکس 2 ماہ میں تقریباً 7 دہشت گرد پکڑے جا چکے تھے۔ یہ وہ آستین کے سانپ تھے جو پاکستان سے بھارت گئے تھے، اور اب انہیں تقریب کاری کی مکمل تربیت دینے کے بعد واپس بھیجا گیا تھا۔ سر پوسٹ کمانڈر کا میسج ہے۔ اس نے جیسے ہی سرحدی ریسٹ ہاؤس کے کمرے میں قدم رکھا، حوالدار اللہ داد نے پیغام دیا۔ جمشید نے اس کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ حوالدار اللہ داد اس کا مطلب سمجھتا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے فیلڈ ٹیلی فون پر پوسٹ کمانڈر سے رابطہ شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں ہی انسپکٹر خان لائن پر تھا۔ ہاں مسٹر خان، کیا معاملات چل رہے ہیں؟ کیپٹن جمشید نے اپنی عادت کے مطابق بے تکلفی سے دریافت کیا۔ سر، آج کسی خصوصی ڈاک کی خبر ملی ہے۔ تلوارہ پوسٹ کے ایریا میں کچھ موومنٹ ہو رہی ہے۔ دوسری طرف سے انسپکٹر خان نے کہا۔ اوکے، بی الرٹ، میں شام کو پہنچتا ہوں۔ کیپٹن جمشید نے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد کچھ سوچتے ہوئے اس نے حوالدار الاداد کو اندر بلایا۔ یس سر، حوالدار نے ایڑیاں بجائیں۔ تم جوانوں کے ساتھ بس اسٹینڈ پر پہنچو، ٹرین بھی چیک کر لینا۔ میں تلوارہ پوسٹ پر پہنچ جاؤں گا۔ آج رات شاید وہیں رہوں۔ کوئی بھی ایمرجنسی ہو مجھے فوراً میسج دو۔ صوبیدار صاحب ادھر ڈیوٹی پر رہیں گے، جمشید نے اپنی اگلی پلاننگ اسے بتائی۔ رائٹ سر، حوالدار نے اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی نکل جاؤ، بڑی جیپ لے جانا، میرے لیے چھوٹی چھوڑ جاؤ۔ ریڈیو ٹھیک کام کر رہا ہے نا؟ اس نے حوالدار سے پوچھا۔ کیوں؟ چھوٹی جیپ کے وائرلیس سسٹم میں اگلے روز کچھ خرابی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے سر، کوئی پرابلم نہیں ہے، حوالدار نے بتایا۔ آل رائٹ، بی الرٹ۔
ٹرین خود چیک کرنا، پولیس پر نہ چھوڑ دینا۔ تلوارہ پوسٹ پر مجھے رپورٹ کرو۔ اس نے حوالدار کو جانے کا سگنل دیا۔ حوالدار الاداد اپنے 2 جوانوں کے ساتھ تھوڑی دیر بعد روانہ ہو گیا۔ یہاں شام کو ایک پیسنجر ٹرین آتی تھی جس کو معمول کے مطابق انہوں نے چیک کرنا تھا۔ کیپٹن جمشید نے صوبیدار صاحب کو کچھ ہدایات دیں اور تھوڑی دیر بعد وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اپنے معمول کے مطابق اس نے سویلین کپڑے پہنے ہوئے تھے اور یہاں سے تقریباً 8 کلومیٹر دور اپنی سرحدی پوسٹ تلوارہ کی طرف جا رہا تھا۔ سورج اس کے حکم میں پھیلے درختوں کے سلسلے کے پیچھے سرخ رنگ کی گہری سی لکیر افق پر بکیرتا نیچے اترتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے سامنے طویل و عریض صحرائی علاقہ تاحد نظر پھیلا ہوا تھا۔ بیکڑ کی جھاڑیاں ہی ریت کے ٹیلوں سے کہیں کہیں سر اٹھاتی دکھائی دے رہی تھی اور حد نظر تک سوائے ریت سمندر کچھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ یہاں وہ کافی مرتبہ آئے تھے، اب یہ راستہ ازبر ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے رینجر کی مدد سے جھاڑیوں کے بیچ بیچ ایک راستہ بنا لیا تھا جسے مقامی لوگ بھی اختیار کرتے تھے اور ان کی اونٹ بھی اسی راستے پر سفر کرتے ہوئے تلوارہ پوسٹ سے ملحقہ آخری سرحدی گاؤں تک جایا کرتے تھے۔ کیپٹن جمشید نے سورج کی روشنیاں، ریت پر پڑنے سے پیدا ہونے والی چمک جو کبھی کبھی آنکھوں کو چندھیا دیتی سے بچنے کے لیے اپنی آنکھوں پر صحرائی اینک چڑھائی تھی۔ ابھی بامشکل 3-4 کلومیٹر چلا تھا جب اسے سرخ رنگ کا ایک بگولا اپنی طرف آتے دکھائی دیا۔ یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، یہاں عموماً ایسے ہی جھکر چلا کرتے تھے اور اچانک صحرائی بگولے پیدا ہونے لگتے تھے۔ جمشید کو اعتماد تھا کہ اگر وہ آنکھیں بند کر کے بھی چلنا شروع کر دیتا تو یہاں سے اپنی پوسٹ پر بآسانی پہنچ سکتا تھا۔ اس نے جیپ کا گیئر بدل کر اس کی رفتار کچھ کم کی اور انجن کی طاقت بڑھائی، لیکن جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ یہ معمول کا صحرائی جھکر نہیں تھا، لیکن جیپ میں بیٹھے ہوئے سے یوں لگتا تھا جیسے ابھی وہ ہوا میں اڑا ہو آسمان پر پہنچ جائے گا۔ ریت سے بھری تند و تیز ہوائیں چنگارتی ہوئی جیپ کے ٹائروں اور باڈی سے رگڑ لگا کر ایسی آواز پیدا کر رہی تھی جیسے آرٹلری کا کوئی کنوائے چڑھ رہا ہو۔ 3-4 منٹ تک وہ جیپ چلاتا رہا، لیکن اب اس کے سامنے ریت کی ایک چادر سی تن گئی تھی۔ جمشید نے ہیڈ لائٹس روشن کر لیں، لیکن یہ ہیڈ لائٹس بھی اب کارآمد نہیں رہی تھی۔ ایک ٹیلے کے نزدیک اس نے جیپ روک لی۔ انجن سٹارٹ تھا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ آگے پوسٹ کی طرف جائے یا وہ ایسے ہی ریسٹ ہاؤس لوٹ جائے اور اس طوفان کے گزر جانے کے بعد اپنے سفر کا آغاز کرے۔ اس کے دل و دماغ ایک ہی فیصلے پر متفق تھے کہ وہ آگے جائے۔ اس کی ڈیوٹی کا یہی تقاضا تھا، موسم کیسا بھی ہو، حالات کیسے بھی ہو جائیں۔ جب اسے ایک اہم پیغام مل گیا تھا تو اس کا یہ فرض تھا کہ اب اس آپریشن کی کمان خود سنبھالے۔ اسے اپنے رینجرز پر بے حد اعتماد تھا، لیکن اس نے محسوس کیا تھا کہ کیپٹن جمشید کی کمان میں کوئی بھی سرچ آپریشن کرنے میں وہ فخر محسوس کرتے تھے اور پوسٹ پر اس کی موجودگی عموماً خوشگوار تبدیلی کا باعث بنا کرتی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے دوبارہ ایکسیلیٹر پر اپنا پاؤں بڑھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے یوں لگا جیسے جیپ ریتلی زمین سے اچانک دلدل میں اتر گئی ہو۔ اس کو جیپ کے ٹائر ریت میں دھستے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ اسے اندازہ تھا کہ تیز ہوا کے طوفان سے جو تازہ ریت اڑ کر جا رہی تھی وہ اس راستے پر بھی ریت کی نئی تہہ بچھا جا رہی تھی، اور یہی سبب تھا کہ جیپ کے ٹائروں کے دھسنے کا احساس ہونے لگا۔ کیپٹن نے اب 4 وہیل گیئر لگا لیا تھا۔ اس گیئر میں وہ کم رفتار سے چل سکتا تھا، لیکن اب اسے ڈرائیونگ میں کچھ خاص دشواری پیش نہیں آ رہی تھی کیونکہ انجن اپنی پوری طاقت کے ساتھ چل رہا تھا۔ اچانک ہی جیپ کو جھٹکے لگنا شروع ہو گئے۔ طوفانی ہواؤں کے ساتھ آنے والی ریت نے دراصل اس کے ریڈیٹر میں ضرورت سے زیادہ ہی جگہ بنا لی تھی۔ جیپ کسی نہ کسی طرح بار بار سٹارٹ کرنے اور بند ہونے کے عمل سے گزرتے 2 کلومیٹر تک لے آیا تھا۔ اپنی جیپ کے سپیڈومیٹر کے مطابق اب وہ پوسٹ سے بامشکل 1 کلومیٹر دور رہ گیا تھا۔ اچانک ہی جیپ کو زوردار دھچکا لگا اور انجن نے کام بند کر دیا۔ اس لمحے طوفان میں وہ جیپ کا یونٹ اٹھا کر انجن کی خرابی دیکھنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے وائرلیس ریڈیو آن کیا اور تھوڑی دیر بعد میں اس کا رابطہ کمپنی ہیڈ کوارٹر سے ہو گیا۔ کیپٹن جمشید نے اپنی صورتحال بتا کر
آگاہ کیا تھا کہ وہ پیدل پوسٹ کی طرف آ رہا ہے۔ اوکے سر، اگر آپ حکم دیں تو اونٹ سوار ادھر روانہ کر دیں، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ نو، ریس اوکے۔ اس نے وائرلیس آف کی اور جیپ کی ڈیش بورڈ میں رکھا پستول ہولسٹر سمیت اپنے کمر سے باندھ لیا۔ جیپ سے اس نے ٹارچ اٹھا لی تھی اور پانی کی بوتل اپنے کندھے پر ڈالنے سے پہلے اس میں سے پانی کا ایک بڑا گھونٹ بھر لیا تھا۔ جیپ کے خراب ہونے پر اسے احساس ہوا کہ اس نے زندگی میں سب سے زیادہ عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے اور صحرائی اینک لگا لی، ورنہ جو ریت اس کے کانوں اور بالوں میں گھسی ہوئی تھی اور اب ناک کے راستے حلق میں بھی اترنے کے لیے پر تول رہی تھی، اس کی آنکھوں کو بھی اندھا کر دیتی۔ ابھی اس نے ڈھنگ سے زمین پر قدم رکھے ہی تھے جب اسے احساس ہوا کہ زمین سے قدم اکھڑ رہے ہیں، لیکن اپنے ارادوں کی طرح مضبوط قدم رکھ کر وہ پوسٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ 15-20 منٹ تک اس طرح چلنے کے بعد کیپٹن جمشید کو احساس ہوا کہ جیسے اس نے راستہ کھو دیا ہے۔ اس نے ٹارچ روشن کر کے زمین پر ڈالی تو اندازہ ہوا کہ یہ وہ راستہ نہیں جس پر چل کر تلواڑہ پوسٹ کی طرف جایا جاتا ہے۔ صحرائی طوفان میں سفر کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور گھٹنوں میں سر دے کر سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں سے 15-20 گز کے بعد کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف ریت کا صحرا تھا یا پھر چاروں طرف چیختی چنگاڑتی طوفانی ہوائیں جو اب اس کے بدن پر اس طرح جھانپڑ مار رہی تھی جیسے سمندری طوفان کی لہریں بھور میں پھنسے جہاز پر مارا کرتی ہیں۔ جمشید کو یہ آس ضرور تھی کہ وہ ابھی تک اپنی سمت میں سیدھا ہی چلا ہے۔ 10-12 منٹ اس نے اس طرح بیٹھے بیٹھے گزار دیے، پھر اچانک ہی اسے احساس ہونے لگا کہ وہ بزدل ہو گیا ہے۔ پھر اس طرح بیٹھنے کی بھی کوئی وجہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اب پھر ایک معمے میں پھنس گیا تھا۔ دماغ کہتا تھا کہ واپس لوٹ جا اور جیپ کی تلاش کر کے اس میں موجود وائرلیس کے رابطے مدد طلب کرے، جبکہ اس کا دل اسے خلاف مردانگی گردان کر تقاضا کر رہا تھا کہ وہ اپنے سفر پوسٹ کی طرف جاری رکھے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر وہ اٹھا اور چلنا شروع کر دیا۔ طوفان کا زور کچھ کم پڑنے لگا تھا جس سے اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ آسمان پر خلاف معمول اچانک گہرے بادل چھا گئے تھے۔ یہاں کا موسم بھی مزاج جا کی طرح اچانک ہی اپنا موڈ بدل لیا کرتا تھا۔ سورج بھی اپنا شاید غروب ہو چکا تھا۔ جمشید کو اب ایک اور پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سرحد غیر قانونی طور پر عبور کرنے کا یہ بڑا آئیڈیل موسم تھا۔ اس سے بھارتی ضرور فائدہ اٹھاتے کیونکہ اس طوفان میں گشت کرنا ممکن نہ تھا۔ وہ جلد از جلد پوسٹ پر پہنچ کر سرحد پار سے آئے ایجنٹوں کے استقبال کی تیاریاں کرنا چاہتا تھا۔ خدا جانے حوالدار صاحب نے کیا رپورٹ دی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں یہ سوچا۔ یہاں اسے ایک ایک لمحے کے لیے چوکس رہنا پڑتا تھا۔ اپنے 2 ہیڈ کوارٹر کو ایک لمحے کی رپورٹ دینا پڑتی تھی۔ دشمن کی مداخلت پچھلے چند مہینوں سے بہت زیادہ ہو گئی تھی اور اس نے خصوصاً سندھ کے شہروں میں زندگی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ گھڑی کی طرف دیکھنے سے اسے اندازہ ہوا کہ جیپ سے نکلے اسے قریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ طوفان اب قریباً تھم چکا تھا۔ آسمان پر بادل گہرے ہو رہے تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے کیپٹن جمشید نے اپنے معمول کے مطابق پوسٹ کی طرف رخ کر کے 3-4 مرتبہ ٹارچ کو جلایا بجھایا، پھر اس کا رخ آسمان کی طرف کر کے بھی جلاتا بجھاتا رہا۔ اس طرح وہ پوسٹ والوں کو اپنی موجودگی اور پوزیشن کا سگنل دے رہا تھا۔ اسے آس تھی کہ اس طرف آنے والی کوئی پیٹرولنگ پارٹی چند منٹ میں اس کے نزدیک پہنچ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ واقعی چند منٹ بعد اسے ایک جیپ کی ہیڈ لائٹس اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ اس نے جیپ کو دیکھ کر ٹارچ کو پھر روشن کر کے اسے اپنی طرف آنے کا سگنل دیا۔ جیپ تیز رفتاری سے اس کے نزدیک آ کر رکی تھی، جس میں سے 3 جوان پھلانگے مارتے اترے اور انہوں نے اپنی گنیں اس کی طرف تان رکھی تھی۔ ہینڈز اپ، ان میں سے ایک نے للکارا۔ کیپٹن جمشید نے جیپ کی ہیڈ لائٹس میں دیکھ لیا تھا کہ وہ رینجر سیل BSF بارڈر سیکیورٹی فورس کے کمانڈر تھے۔ بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس نے بھارتی فوج کے بریگیڈز کمانڈوز کے ساتھ حال ہی میں اپنے کچھ کمانڈر کمپنیاں کھڑی کی تھی۔ ان لوگوں کا تعلق شاید ایسی ہی کسی کمپنی سے تھا۔ کمانڈر جمشید نے ایک لمحے کا توقف ضائع کیے بغیر اسے ڈانٹ دیا۔ I am میجر شرما۔ اس نے اس علاقے میں آپریٹ کرنے والے بھارتی فوج کے
انٹیلیجنس یونٹ کے میجر شرما کا نام لیا۔ وہ لوگ ایک لمحے کے لیے تو گڑبڑا کر رہ گئے، لیکن وہ بھی بڑے پکے معلوم ہوتے تھے۔ سر، آپ کو نہیں پہچانتے، آپ کو ہماری حفاظت میں پوسٹ تک جانا ہوگا۔ اس کمانڈر نے اپنی رائفل بدستور جمشید کی طرف تانتے ہوئے کہا۔ ایڈٹ، تم کیا لینے آئے ہو اس علاقے میں؟ مجھے نہیں جانتے، میں 2 گھنٹے سے طوفان میں پھنسا ہوا ہوں۔ میرا دماغ خراب تھا جو تمہیں مسلسل سگنل دے کر بلا رہا ہوں، کیا سمجھے؟ اس نے پھر لاپرواہی سے کہا۔ آئی ایم سوری سر۔ دوسری طرف بھی کوئی بڑا پڑھا پڑھایا جوان تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جمشید نے بظاہر اسے پھاڑنے والے لہجے میں کہا۔ سر، میں مجبور ہوں، آپ کمانڈر صاحب کے پاس جا کر اپنی شناخت کروائیں، اس کے بعد ہی۔ اس نے فکرہ نامکمل چھوڑ دیا۔ جمشید نے اندازہ کر لیا تھا کہ ان حالات میں بھاگنا قریباً ناممکن تھا۔ اس کی طرف 4 آٹومیٹک رائفلیں تنی تھیں۔ اوکے چلو، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ سر، اپنا پستول ہمیں دے دیں۔ اس کمانڈر نے جمشید کے پہلو سے چمٹے ہوئے ہولسٹر طرف اشارہ کیا۔ ہاؤ کین اٹ پاسبل؟ کیسے ممکن ہے؟ جمشید نے پھر سخت لہجے میں جھاڑ پلائی۔ سر، یہ بھی آپ کی تربیت کے مطابق ہی ہو رہا ہے، آپ نے ہی ہمیں یہ کچھ سکھایا ہے، ایک دوسرے جوان نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ جمشید نے ایک لمحے کو کچھ سوچا، پھر پستول اسے ہولسٹر سمیت تھما دیا۔ ان کی کوئی اور بات سنے بغیر وہ بڑے روب سے چلتا ہوا جیپ کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایک بات کا اندازہ اسے اب تک ہو چکا تھا کہ یہ لوگ شاید اس ایریے میں نئے ڈپلوائے ہوئے آئے تھے، جنہوں نے میجر شرما کا نام تو سن رکھا ہے لیکن اسے دیکھا نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بھی ابھی تک اس کے ساتھ بدتمیزی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ جمشید نے البتہ اس کی تربیت اور ہوشیاری کو دل ہی دل میں سراہا کہ ان لوگوں نے ابھی تک اس پر سے ایک لمحے کے لیے بھی نظر نہ اٹھائی۔ اسے یاد آ گیا ایک مرتبہ جب مقامی کھوجی علی بخش کے ساتھ وہ رات کو پاکستان سرحد میں داخل ہونے والے کسی تقریب کار کے قدموں کا تعاقب کر رہا تھا تو اس نے کہا تھا، کیپٹن صاحب، یہ صحرا بڑی ظالم شے ہے، اس سے دوستی 90 کا گھاٹا ہے۔ 90 کا گھاٹا؟ میں بچپن سے سرحد سے آر پار آ جا رہا ہوں، لیکن جہاں کی سرحد بندی اس طرح کی گئی ہے کہ مجھے بھی کبھی کبھی اپنے آپ پر شک ہونے لگتا ہے کہ میں اپنے علاقے میں ہوں یا بھارتی علاقے میں۔ آدمی اپنی سمت سے ایک لمحے کے لیے غافل اور کہیں سے کہیں جا پہنچتا ہے۔ کیپٹن جمشید نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ تلوارہ پوسٹ سے داہنی سمت پلٹ گیا ہوگا۔ تلوارہ پوسٹ بھارتی علاقے کے 2-2.5 کلومیٹر اندر ایک تکون نما کی صورت میں ہے اور اس تکون کے دونوں زاویے پر بھارتی سرحد واقع تھی۔ خصوصاً شمال کی سمت کو 1.5-2 کلومیٹر پر آپ کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ خود پر غصہ آنے لگا تھا کہ اس نے وہیں رک کر صبح ہونے کا انتظار کیوں نہ کر لیا، اور خصوصاً بار بار اپنی موجودگی کی نشاندہی کے لیے ٹارچ کیوں روشن کی۔ وہ جانتا تھا کہ اس علاقے میں معمول کے مطابق تو ایسی گشت نہیں ہوتی جیسے دوسرے علاقوں میں پوسٹوں اور سرحد کے ساتھ ساتھ کی جاتی ہے، لیکن چونکہ بھارتیوں نے یہاں تقریب کاری کے مراکز بنا رکھے تھے، اس لیے ان کا بھارتی علاقے میں نقل و حرکت بھی معمول سے بڑھ گئی تھی۔ یہاں کا چارج سنبھالنے سے پہلے اسے ہیڈ کوارٹر میں بریفنگ دیتے ہوئے کرنل صاحب نے راجستھان کی سرحد کے ساتھ ساتھ قریباً 13 ایسے کیمپوں کی نشاندہی کی تھی جہاں کے تقریب کاروں کو تربیت دے کر پاکستانی سرحد خصوصاً سندھ میں داخل کیا جاتا تھا۔ اسے یاد تھا جب اس کے ساتھ کیپٹن خالد نے کرنل صاحب سے کہا تھا، سربراہی کو جڑ سے ہی کیوں نہ کھاڑ پھینکا جائے، ان کے کیمپس ہی کیوں نہ ختم کر دیے جائیں۔ ان سوال کا جواب ہمیشہ سنجیدہ رہنے والے کرنل خان نے مسکراتے ہوئے صرف 2 الفاظ میں دیا تھا، وشفل تھنکنگ، اور بات آئی گئی ہو گئی۔ کیپٹن خالد گو کہ یہ بات بہت سنجیدگی سے نہیں کہی تھی، لیکن ان حالات میں جب بے گناہ عوام تاجر مولی کی طرح کٹ رہے تھے، کوئی بھی محب وطن ایسے تقریب کاری کے مراکز کا وجود برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یار، میں تو ادھر برفانی علاقے میں جا رہا ہوں، لیکن ہمیں شاید ادھر بھیجا جائے گا۔ سنا ہے وہاں لوگ اکثر بھول کر سرحد پار کر جاتے ہیں۔ اگر کہیں ایسا ہو جائے اور تم خوش قسمتی سے بھول کر سرحد پار کر جاؤ تو خالی ہاتھ واپس نہ آنا، 2-3 کیمپ تو برابر کر دینا، سالوں کو کچھ تو اپنے ہونے کا ثبوت دے۔ کیپٹن خالد نے چائے پر خوش گپیاں کرتے ہوئے اس کے کاندھے پر بےتکلفی سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا، بے فکر ہو پیارے، اپنے ارادے بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ اس نے اپنی کورس میٹ کیپٹن خالد سے بےتکلفی سے کہا۔
دونوں ہنس دیے۔ جیپ خاصے جھٹکوں کے ساتھ چل رہی تھی۔ جس راستے پر وہ سفر کر رہے تھے وہاں کچھ ہریالی کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ جمشید کو یاد تھا کہ بھارتیوں نے اس طرف جو نئی نہر کھودی تھی اس کے پانی سے یہاں کھیتی باڑی بھی شروع کر دی تھی، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان کا علاقہ اپنی نسبت کچھ زیادہ سرسبز دکھائی دے رہا تھا۔